ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں، اور اب ہم سیٹھی صاحب سے پوچھتے ہیں، سیٹھی صاحب اگر نواز شریف صاحب کے پلانز ہیں بھی تو ابھی بھی وہی سوال آ جاتا ہے کہ یہ سکسیسفل ہوں گے یا اس کے اندر کوئی رکاوٹیں نواز شریف صاحب کو سامنے آئیں گی ان کے؟ نہیں دیکھیے، سکسیسفل تو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں اگر ساری مسلم لیگ کے جو فیکشنز ہیں وہ میاں صاحب کی نون لیگ کی لیڈرشپ ایکسیپٹ کر لیں، وہ اپنی حیثیت تو رہے گی نا، کیونکہ مرجر تو ہو نہیں سکتا. مرجر اس لیے نہیں ہو سکتا، یہ کہہ رہے ہیں نا آل پاکستان مسلم لیگ بنا لیں گے ہم، یہ مرجر نہیں ہو سکتا بیکاز وہ قانون الیکشن کمیشن کا ایسا ہے کہ جو لوگ کسی میں مرج کرنا چاہیں گے ان کو پہلے اپنی سیٹیں چھوڑنی پڑیں، وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی 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 بنی تھی جی تو اسی لیے بنی تھی نا کیونکہ پی 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 تھی اور وہ مرجر کے باوجود وہ مسئلہ بنتا، اس لیے نئی پارٹی بنانی پڑی نئی نام سے. تو یہ مرجر ہو نہیں سکتا، الائنس بن سکتا ہے. اب میاں صاحب کی یہ کوشش ہوگی کہ ٹھیک ہے اگر چودھری آتے ہیں، ان کے لوگ آ جاتے ہیں ایک دفعہ تو ہم کہتے ہیں آ جائیں الائنس میں، مشاہد صاحب آتے ہیں آ جائیں، انڈر دی لیڈرشپ آف نواز شریف صاحب، میاں صاحب کی لیڈرشپ، اور یہ لوگ آ جائیں، وہ سافٹ کارنر پھر سے اپنا دکھانا شروع کر دیں گے. چلے جی معافی ہو گئی، آگے جی اٹھ گئے، جبکیاں پا لی ہیں، سارا کچھ ہو گیا. مگر اور اس کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کر کے ایک نئی کولیشن گورنمنٹ اسلام آباد میں کھڑی کر دیں گے. ٹھیک، مگر بات یہ ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ کو کھڑا تو کر دیں گے یہ، مگر پھر یہ پاور کیسے بانٹیں گے؟ اب کیوں جو کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. میاں صاحب بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتے، نون والے گورنمنٹ نہیں بنا سکتے وداؤٹ دا سپورٹ آف کیو. تو کیا ہوگا؟ کیو والے وہاں تک تو چلے جائیں گے، اس کے بعد وہ جو ڈیل ہوئی ہوگی اس میں یہ کیو والے کہیں گے ہمیں پنجاب دے دیں، سینٹر آپ رکھیں. ٹو وچ میاں صاحب نیور ایکسیپٹ. تو اب میاں صاحب ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیے میاں صاحب پنجاب چودھریز کو دے دیں گے؟ کبھی بھی. آپ کا خیال ہے دیں گے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال. تو کیا چودھریز پھر اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ ابھی لکھ دیں ہمیں کہ ہم گورنمنٹ کے بعد، تو وہ لکھت پڑھت بھی جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ صاحب ان سے پہلے ہاتھ ہو چکا ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو پرویز الہی صاحب تو اس وقت بھی بننا چاہتے یہ اب باتیں شروع ہو جائیں گی کہ آپ نے ہمیں کیا دینا ہے، ہم سے کیا لینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھریز پنجاب کے بغیر کام نہیں کریں گے. مگر اگر پنجاب چودھریز کو دیتے میاں صاحب تو شہباز شریف صاحب کہاں جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب کو پھر سینٹر میں لے جانا پڑے گا. پھر اس کا یہ مطلب ہے میاں صاحب خود پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. اور بائی دا وے جو بھی تبدیلی آئے گی، اگر آئے گی تو میاں صاحب خود پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، وہ باہر بیٹھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ کریں گے ود ان 3 months میاں صاحب ول راک دا بوٹ اور الیکشنز کال کر لیں گے. ٹھیک، کیوں؟ اور یہ ساری چیز فارغ ہو جائے گی. جن لوگوں کی امیدیں ہیں کہ جی ہم 1.5 سال 2 سال رہیں گے، وہ سارے دھکے ان کو لگیں گے. میاں صاحب نے ایک دم کہنا ہے کہ ہم ڈیزالونگ دی اسمبلی، کسی کے پاس اب ووٹ نہیں ہے، فارغ ہو گئے. اور کیونکہ ان کا جو بھی جس کو بھی یہ پرائم منسٹر بنائیں گے خود نہیں بنیں گے، اور نئے الیکشن کال کر لیں گے. اس میں ان کا یہ خیال ہوگا اب الیکشن ہو گئے، اب مسلم لیگ کی مرجر ہو سکتی ہے چودھریز کے بغیر. بیکاز جب کیونکہ ووٹ بینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہے، وہ میاں صاحب کا. میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ بینک میرا ہے، شہباز کا نہیں ہے، نون کا نہیں ہے، میرا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو میاں صاحب یہ سوچیں گے کہ الیکشن جیسی کال ہوتی ہے سارے جو مسلم لیگ کیوں کے جو ادھر ادھر فارورڈ بلاک سب چھلانگ مار کے آ جائیں گے. چوری شجاعت اور چوری پرویز الہی اور 4-6 لوگ باہر رہ جائیں گے، باقی ساری مسلم لیگ جو ہے نا وہ نون جو ہے وہ ساری. اور یہ لوگ جو ابھی ادھر بھی جا رہے ہیں مشرف صاحب کی طرف، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. ان میں سے 90% آ جائیں گے، 4-5 رہ جائیں گے. تو میاں صاحب یہ گیم کھیلیں گے کہ آئیں پارلیمنٹ میں چلاتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں 3 مہینے کے اندر وہ کہیں گے بہت بڑی کرائسس ہے، اس میں کنسنسس کی ضرورت ہے، عوام سے ہم رائے لیں گے، کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے. اور چودھری صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور ان کی جو مشاہد حسین صاحب یا تو چھلانگ مار کے جفی مار لے میاں صاحب کو، یا چودھری صاحب کو چھوڑ دیں، نہیں تو مشاہد صاحب بھی باہر رہ جائیں گے، سارے باہر رہ جائیں گے، اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ گیم ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا. اچھا سیٹھی صاحب ایک سوال یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ایسی سچویشن میں الیکشنز ہوں گے نہیں، کیونکہ ایک پٹیشن موو ہو جائے گی سپریم کورٹ میں جس میں یہ کہا جائے گا جی، اور وہ 184(3) میں کہا جائے گا کہ پبلک انٹرسٹ یہ جی کہ ملک میں ٹیررزم ہے، سیلاب ہے، اکانومی بہت خراب ہے، تو ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت کہ الیکشنز یہاں پر ہوں. اچھا منیب، اب یہی تو چکر ہے نا. یہ میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کے پاس چابی ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا میاں صاحب چابی کی تالا کھولتے ہیں اور خیال ہے کہ اندر کبڑ جو ہے نا الماری خالی ہے، اور چھلانگ مار کے لپک مار کے سارے اندر چلے جائیں اور کرسیوں پہ بیٹھ جائیں. ایکچولی کبڑ کے اندر ایک بہت بڑا مانسٹر بیٹھا ہے. جب یہ کھولیں گے تو ان کو پتہ لگے گا اندر کیا ہے. جیسے یہ الیکشن کی طرف جائیں گے نا
تو وہ جو قوتیں ہیں جو نہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ الیکشن کے ذریعے یہی نواز شریف صاحب کو پار میں لانے کے لیے نہیں الیکشن ہم نے کروانے یا یہ تبدیلی نہیں شکلیں واپس آتی ہیں نہیں اور یہ جو اگلے 3 مہینے کوalition کے گورنمنٹ کے بنیں گے اتنی کرائسس ہوگی اس ملک میں کوئی بھی جو ہارڈ ڈیسیجن ہے وہ کبھی لے نہیں پائیں گے اور اکانومی گرتی جائے گی اور برے کیونکہ آپ کا خیال ہے یہ کوalition گورنمنٹ بنائیں گے اور پھر یہ GST لگائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان پاپولر چیزیں کیوں کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے سوال ہی پیدا پٹائی ہوگی پٹائی ہو جائے گی اس لیے الیکشن کی طرف جائیں گے مگر وہ حالات خراب ہوں گے اور پھر وہی والی بات جو میں آپ سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی بندہ الیکشن اناؤنس کرے گا وہ فورسز جس کی میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں جس کی طرف وہ فورسز ایک دم الیکشن کو روک دیں گی سب کی چھٹی ہو جائے گی نئی انٹرم گورنمنٹ بن جائے گی وہ جو ٹیکنوکریٹ سولوشن تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میاں صاحب کی غلط فہمی ہے اگر ان کا یہ خیال ہے کہ چابی کھول کے اور میں لپک کے اندر چلا جاؤں اور پھر چودھری کو دھکا دے دوں اور مشرف کو بھی باہر آؤٹ رکھ دوں اور میں اس کا بینیفیشری ہوں گا یہ غلط فہمی ہے اس میں کوئی بینیفیشریز نہیں ہے یہی جو سچویشن کیونکہ بینیفیشریز پھر وہ ہوں گے جو کہ سارے سیاستدانوں کے خلاف ہوں گے جو باہر ماحول بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں باہر ماحول کیا بن رہا ہے سارے سیاستدانوں کے خلاف اس سسٹم کے خلاف لوگ تنگ آ گئے اور اب آپ لوگ تو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس سے بھی تنگ آ گئے ہیں کہ یار خدا کا خوف کرو چلنے دو جو بھی ہے ہمارا مسئلہ اکانومی ہے اور اس کی طرف فیصلے کریں جو بھی کرنے ہیں غریب لوگ کہتے ہیں ہمارے حق میں کریں امیر کہتا ہے ہمارے حق میں کریں IMF کہتا ہے ہمارے حق میں کریں فوج کہتی ہے ہمارے حق میں کریں آپ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کہتی ہے ہماری بات مانیں تو کیا میاں صاحب اس ملبے میں جا کے بیٹھنا چاہیں گے نہیں وہ جا کے اور الیکشن کی طرف جائیں گے اپنی ٹرمز کے اوپر بیکاز ان کا خیال ہوگا ہماری حکومت کیئر ٹیکر بنائے گی یہ ہوگا ہمیں کو فائدہ ہو جائے گا ایکچولی وہ سارا کا سارا سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا جیسے ہی الیکشن کی طرف جائیں گے وہی پٹیشن والی بات آئے گی اور ایک دو اور اسیسینیشنز ہو جائیں گے اور ایک کرائسس بن جائے گی اور اس کرائسس میں آپ نے دیکھا جیسے اس کرائسس کے ذریعے اس نیو انٹری پوائنٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ کریں آپ کدھر سے آتے ہیں وہ اس سے بھی بڑی کرائسس کریٹ کر دیں گے اور پھر اپنے لیے ایک انٹری پوائنٹ بنا لیں گے اس لیے دس از ڈوم ٹو فیل اگر یہ تالا کھول بھی لیتے ہیں جس کی طرف یہ اب بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے جا رہے ہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں MQM کو ساتھ لا رہے ہیں اگر یہ اگلے 10-15 دن کے اندر یہ کچھ مکا کر بھی لیتے ہیں تو دے آر ہیڈڈ فار اے کرائسس آف دا سسٹم جس میں یہ بھی ساتھ جائیں گے اس میں آج ہمارے پاس آپشن نہیں ہے آپشن ایک ہی ہے کہ مل کے جیسے سسٹم ہے اسی کو الیکشن کی طرف مت جائیں آپ اسی سسٹم کے اندر بیٹھ کے اور کنسنسس کریٹ کریں اچھی حکومت کریٹ کریں اگر اتنی تکلیف ہے میاں صاحب کو تو میاں صاحب کیوں نہیں زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اور کیو کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں جی ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم چلاتے ہیں چلنے کے لیے ہم تیار ہیں اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب آج تیار بیٹھے ہیں کیونکہ اتنے انسیکیور ہو چکے ہیں ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی ارکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی انہوں نے حال میں زرداری صاحب کو پرپوز بھی کیا ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کو دوبارہ کنونس کریں کہ ان کی طرف کے جو لوگ ہیں وہ کیبنٹ کا حصہ بنیں اور تاکہ ان کا بھی کچھ اسٹیک ہو وہ بھی کہیں کیونکہ ٹو وچ آئی گیس نواز شریف صاحب آپ والی بات ہے وہ کیوں چاہیں گے اس برے حالات میں حکومت کو جوائن کرنا نہیں مگر حکومت کو جوائن نہیں کرتے تو کیا حکومت بنانا چاہیں گے وہ بھی نہیں کرنا حکومت جوائن کرنے سے یہ ہے کہ آدھی ذمہ داری ان کی اور آدھی آپ کی تو اس ماحول میں وہ حکومت بنانا چاہیں گے جس میں ساری ذمہ داری ان کے اوپر پڑتی ہے کیوں نہیں یہ حکومت اچھے فیصلے کرتی ڈری ہوئی ہے کہ عوام کے خلاف جائیں گے اچھے فیصلے جو ہیں تو میاں صاحب کریں گے یہ فیصلے ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ کیا جن جو کیبنٹ کے ممبران ہیں اس وقت جن کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے آواز لگائی جاتی ہے کہ جی یہ کنٹروورشل ہیں ان کو تبدیل ہونا چاہیے کیا اس حکومت کو ایک نئی لیس آف لائف مل سکتی ہے اگر وہ مائنر امینڈمنٹس ہو جائے لوگ چلے جائیں نئے چہرے آ جائیں بہتر لوگ آ جائیں اس وقت سب سے اہم ضرورت ہمارے ملک کی قوم کی عوام کی سسٹم کی یہی ہے کہ اکانومی کو موو کرنا ہے یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی کرائسز ہیں ان کو ڈسپیٹ کرنا ہے ابھی میں نے کل پرسوں میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اب 3 اچھی اپوائنٹمنٹس ہو چکی ہیں گورنر کی فائنانس منسٹر کی ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی 3-4 اور اچھی کر دیں کچھ لوگ جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اچھا کیا لگانا ہی نہیں چاہیے تھا سپریم کورٹ کی بات ماننی چاہیے تھی اب وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں گنڈے بھی 100 گنڈے بھی کھاتے تھے 100 لتر بھی کھاتے ہیں اس گورنمنٹ کا حال ہی ہے کہ 100 گنڈے تھے 100 لتر تو ان گالے سب گند چھوڑ دیں اب اچھی پالیٹکس کریں اور اچھی اکنامکس کریں اور مل کے میاں صاحب کی جو اصلی سجیشن تھی اس کی طرف لے کے جائیں میاں صاحب کو اس راستے سے روکیں میاں صاحب کے کان میں لوگ غلط باتیں ڈال رہے ہیں کہ میرا بالکل اسیسمنٹ ہے اور آپ یقین رکھیے گا I'll come back to it again and again اگر میاں صاحب نے حصہ ڈالا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں with the view to changing government اور ایک انٹرم
گورنمنٹ اپنی حالات زیادہ خراب ہو جائے تو وہ دیکھے گا وہ ان کے گلے پڑ جائے گی, وہ نہیں چلے گی, اور کیونکہ وہ یہ سخت فیصلے نہیں کر پائے گی اور لوگ اور مایوس ہو جائیں گے. ان لوگوں سے بھی جو بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ان سے بھی مایوس ہو جائیں گے, پھر یہ الیکشن ویکشن میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. سیٹھی صاحب اب یہاں پر مجھے ایک بریک لینی پڑی ہے. ناظرین یہاں پر بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے آپ کے ایس ایم ایسز ہیں ہمارے پاس, لائیو کالز بھی لیں گے آپ کی. کوشش کیجیے گا فوکس سوال کیجیے گا, اور جب آپ سوال کرتے ہیں تو کائنڈلی اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کی آواز جو ہے وہ کم کر دیجیے کیجیے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ